نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ آج کے اس درس میں، اس آیت میں اللہ پاک نے ایک عجیب مثال بیان کی ہے شرک کی، کہ لوگ شرک کس طرح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تمہارا نوکر ہو، غلام ہو۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے غلامی چلتی تھی، اسلام آیا تو اسلام نے غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کیا، اور اس دور میں تو غلامی نہیں ہے، سارے لوگ آزاد ہیں۔ پہلے زمانے میں غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے، اور ان سے پھر جو مرضی کام لیتے تھے۔ لونڈیاں ہوتی تھی اور غلام ہوتے تھے انسان، رواج ہی اسی طرح تھا۔ فرمایا کہ ایک تمہارا غلام ہو تو جو تمہارا مال ہے، اسباب ہے، دکان ہے، کیا اس کو تم اس مال میں شریک کرتے ہو کہ وہ تمہارے برابر اس میں استعمال کرے، جہاں سے مرضی کھائے، جہاں سے مرضی اٹھائے، جہاں سے مرضی بیچے؟ تو کوئی اس طرح تیار ہوگا؟ آج کے دور میں بھی کسی کا نوکر ہے تو اس کو اس طرح کوئی کرنے دے گا؟ کوئی نہیں کرنے دے گا۔ ہاں، آپس میں اگر دو بھائی شریک ہیں یا دو پارٹنر شریک ہیں تو ایک دوسرے سے ڈریں گے، یار میں کہیں یہ خرچ کروں وہ اعتراض نہ کر دے، میں زیادہ خرچ کر دوں وہ پوچھے گا بھئی کہ تو نے کیوں خرچ کیا، یا ویسے ہی پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، لیکن اس غلام سے نہیں ڈرتے ہو، نہ اس کو اپنے مال میں شریک کرتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے اس میں شریک ہے ہی نہیں ہے۔ تو شرک کی مثال اللہ نے دی ہے کہ تم تو بندوں میں جو تمہارے جیسا بندہ ہے، انسان ہے، جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، جو تم پہنتے ہو وہ بھی پہنتا ہے، جو جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح وہ بھی سوتا ہے، اس کو تو اپنے برابر نہیں لاتے ہو، اس کو کسی مال میں شریک، اور اللہ کے تم نے شریک بنائے ہوئے کہ یہ اللہ کا مددگار ہے، یہ بیٹا دے گا، یہ روزی دے گا، یہ فلاں دے گا، یہ فلاں دے گا، اللہ کے تم نے شریک بنا رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر میں سے تمہیں کوئی ایک مثال میں بیان کر کے دیتا ہوں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے اندر میں سے ایک مثال میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے اپنی جانوں میں سے کیا مثال ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا وہ جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے دائیں ہاتھ کے نوکر ہیں، من شرکاء فیما رزقناکم، وہ جو تمہیں میں نے روزی دی ہے، تمہاری دکان ہے، مال ہے، اس میں شریک کرتے ہو اس کو؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، اور کیا جس طرح اپنے پارٹنر سے ڈرتے ہو اسی طرح اس نوکر سے بھی ڈرتے ہو؟ نہیں، نوکر ہم جو مرضی خرچ کرے، نوکر سے کیا ڈرنا ہے، لیکن پارٹنر سے ڈرتے ہو، پارٹنر سے ڈرتے ہو، نوکر سے تو نہیں ڈرتے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مثال ہے کہ روزی میں نے تمہیں دی ہے، اس میں تمہارا اختیار ہے، تم نوکر کو شریک تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کے اختیارات میں تم نے بے شمار شریک بنا رکھے۔ یہ بارش کا بت ہے، یہ جناب
روزی کا بت ہے، یہ فلاں قبر سے فلاں ملتا ہے، فلاں جگہ سے فلاں ملتا ہے. فرمائے نوکر کو تو شریک نہیں سمجھتے ہو اور اللہ کے تم نے شریک بنا رکھے ہیں. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ مثال انسان کے اندر سے اللہ نے بیان فرمائی. ضرب لکم مثلا من انفسکم، میں تمہارے لیے تمہارے اندر کی مثال بیان کرتا ہوں. وہ مثال کیا ہے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا وہ جو تمہارا غلام ہے، نوکر ہے، جس کے تم مالک ہو، من شرکاء فیما رزقناکم، اس کو شریک کرتے ہو اس روزی میں جو میں نے تمہیں دی ہے؟ نہیں کرتے ہو. فرمایا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، ایک دوسرے سے تو تم ڈرتے ہو. کیا اسی طرح تم نوکر سے بھی ڈرتے ہو کہ ہم خرچ کریں گے یہ ناراض ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے شریک بناتے ہوئے بھی تم ڈرو کہ اللہ کا شریک بنائیں گے تو وہ ناراض ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ ناراض. شریک سے ڈرتے ہو، دنیاوی انسان سے، جو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو مال بھی صحت بھی سب اللہ نے دیا ہے، اس سے تو تم ڈرتے ہو کہیں مجھے پکڑ نہ لے، میں نے زیادہ رقم خرچ کر ڈالی. ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن فرمائے اللہ کے بے شمار تم نے خدا بنا رکھے ہیں کہ یہ اللہ کا ساجی ہے، یہ اللہ کا شریک ہے، میں اس کی عبادت کروں، اس کی کروں، اس کی کروں. فرمائے یہ غلط ہے. تم اپنے اندر میں، فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یہ ان لوگوں کے لیے میں بیان کرتا ہوں کھل کر بیان جو عقل والے، جو سمجھنے والے. کذالک نفصل الآیات، ہم اپنی آیات کو اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں. لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی، جو اپنے عقل کو خراب کر دیتی ہے، سوچتی نہیں ہے. تو وہ پھر بے عقل تو جانور بھی ہوتے ہیں، وہ جو مرضی کر لیں، جہاں سے کھا لیں، جہاں سے پی لیں، جہاں سے وہ ہگ لیں. لیکن انسان تو عقل والا ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یہ انسان کے اندر میں سے فرمائے کی مثال کیا ہے کہ شرک کی مثال، کہ تم اپنے غلام کو اپنا پارٹنر نہیں بنا سکتے ہو، یا بنانا ہی نہیں چاہتے ہو، کبھی سوچا بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہو ادھر بیٹھ، دور بیٹھ. ہاں، جو تمہارا اصل پارٹنر ہے اس سے ڈرتے ہو، اس سے ڈرتے ہو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، تم اس کے پارٹنر بناتے ہو اور ڈرتے بھی نہیں ہو. تو سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ تو شرک کی اللہ نے پورے قرآن میں مذمت بیان کی ہے، لیکن پھر بھی لوگ شرک میں مبتلا ہیں. مسلمان بھی اور غیر مسلم تو ہے ہی. مسلمان بھی مسلمان ہیں، لیکن بابا شاہ کمال تے پتر دیوی رتھا لال، پتر بابا شاہ کمال سے مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹیاں کون دیتا ہے؟ مال کون دیتا ہے؟ اللہ. صحت کون دیتا ہے؟ نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. یہ سب کچھ اللہ سے سمجھو. کس سے سمجھو؟ اللہ سے سمجھو. پھر اللہ پاک فرمائے بل اتبع الذین ظلموا ہواهم بغیر علم، بلکہ یہ ظالم اپنے مرضی کی تابعداری کرتے، جو ان کے خواہش دل میں آتے اس کی تابعداری، میری بات نہیں مانتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ یہ جو ظالم ہیں اتباع کرتے ہیں اہواءہم، اپنے خواہشات کی، بغیر علم. ان کے پاس علم بھی نہیں ہے نا کہ علم ہو قرآن سے، حدیث سے، کہیں سے ثابت کرے. ان کے پاس ایسا علم ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کی یہ دلیل ہے. دلیل بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے. تو یہ ظالم ہے، اپنے خواہشات پہ چلتے. تو خواہشات پہ انسان نہیں چل سکتا. کہاں کس پہ چلے گا؟ اللہ کے حکموں پہ چلے گا، جو اللہ نے بتایا اس پہ چلے گا. بل اتبع الذین ظلموا ہواهم بغیر علم، بلکہ یہ ظالم جو ہیں یہ اپنے خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں بغیر علم کے. بغیر علم، علم بھی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کہیں سے ثابت بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی فلاں ثبوت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں. علم بھی نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے. پھر ظلم ہے، پھر ظالم ہے. بل اتبع الذین ظلموا
اہواءہم بغیر علم، فرمائے فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ کسی کو نہ اللہ زبردستی نماز پہ لگاتا ہے کہ پھر سارے آتے، اگر زبردستی ہوتا تو مسجد بھری ہوتی ساری مسجدیں، نہ وہ زبردستی ایمان پہ مجبور کرتا ہے، نہ زبردستی وہ کفر پہ اور شرک پہ اور بے دینی پہ مجبور کرتا ہے کہ تو لازماً بے دین بن جا، بدمعاش بن جا۔ اللہ کی اختیار ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے مرضی سے میرے راستے پہ نہیں آتا پھر اس کو اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کو توفیق نہیں ملتی، پھر اس کو توفیق نہیں ملتی۔ ایک آدمی مسلسل غلط راستے پہ، مسلسل ادھر سن ہی نہیں رہا، آ ہی نہیں رہا، کسی کی بات پہ توجہ ہی نہیں کر رہا، تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جدھر تو جانا چاہتا ہے جا۔ اللہ کے راستے کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مانگنا پڑتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ روزانہ ہم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ مانگنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، علماء سے، محدثین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ میں یہاں کیا کروں، میری یہ تجارت ہے، میری یہ شادی ہے، میری یہ غمی ہے، کیا کروں؟ راستے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جو مرضی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دے گا؟ تو اللہ گمراہ کرتا نہیں ہے، وہ خود کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کو ادھر توفیق دے دیتے ہیں کہ ادھر جا۔ یہ جو ہم ادھر اس ٹائم میں سردی میں ٹھنڈ میں آئے تو اللہ نے توفیق دی تو آئے نا جی، توفیق کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو وہ آدمی تھا نا کہ باہر کھڑا تھا، اس کا نوکر نماز پڑھ رہا تھا، وہ گیٹ پہ انتظار کر رہا، تو اس نے کافی انتظار کیا تو اس نے دیر لگا دی، نوکر نے۔ اس نے باہر سے آواز دی، بھئی کیا کر رہا ہے، کس چیز نے اندر تجھے روکا ہے، باہر نہیں نکلتا، مجھے دیر ہو رہی۔ تو اس نے اندر سے کہا کہ جس چیز نے تجھے باہر روکا ہے مجھے اسی چیز نے اندر روکا ہے، یعنی مجھے اللہ نے اندر روکا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے میں، ذکر میں، اور تجھے اللہ نے باہر روکا ہوئے، مالک باہر ہے، نوکر اندر ہے۔ تو توفیق کون دیتا ہے؟ ہم سب کو کس نے توفیق دی؟ الحمدللہ۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ اللہ کا یہ توفیق ہے۔ ہاں، جو اس توفیق کو خراب کر دیتا ہے، ہٹ درم بن جاتا ہے، بدمعاش بن جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، تو اس کا کوئی علاج اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ سارے آؤ، نہ آؤ۔ اللہ کو ضرورت ہے، اب کتنوں نے نماز پڑھی ہے تو اپنے لیے پڑھی، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اپنے جواب دیں گے۔ فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون راستہ بتا سکتا ہے؟ تو گمراہ اس طرح ہوتا ہے، اللہ کرتا نہیں۔ اللہ نے انسان کو اختیار سمجھنے کی بات چاہیے نا، کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے تو پھر تو وہ بیچارہ مجبور ہے۔ نہیں، مجبور نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے، اپنے ہٹ درمی سے، اپنے ضد سے اس طرف وہ نہیں آیا تو اللہ اس کو ادھر دھکیل دیتے ہیں، پھر جا، پھر مرضی ہے جو کر۔ فرمائے فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین، اور ان کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مددگار ہم سب کا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ سے ہر وقت کیا مانگنا چاہیے؟ تو آج یہ شرک کی مثال جو ہے آپ اس کو یاد کرو اور بیان کرو کہ بھئی نوکر کو تو ہم اس میں شریک کرتے نہیں ہے، اور باقی سب کو ہم نے اللہ کی اس عبادت میں شریک کیا ہوا ہے۔ نوکر تو کرو، اس سے تو ہم اپنے پارٹنر سے ڈرتے ہیں، نوکر سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم اس کے شریک بناتے ہو۔ اور ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور ان لوگوں کو ملتی ہے جو مانگتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ اور جن کو توفیق نہیں ملتی وہ ساری زندگی دندناتے پھرتے ہیں، پھر ایک دن پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔